بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بچپن سے ہی یہی سنتے آ رہے ہیں کہ علم لازوال دولت ہے۔ جب بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ علم کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ جہاں علم آ جائے وہاں سے جہالت چلی جاتی ہے، اور دنیا میں اکثر مسائل جہالت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک کسان جس کا نام قاسم تھا، اس کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ ایک لڑکا فوج میں بھرتی ہو گیا اور دوسرا اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا تھا۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا، اور اس گزرتے وقت کے ساتھ کسان کی بیٹی جس کا نام آمنہ تھا، جب جوان ہوئی تب کسان کو اس کی شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ قاسم اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا سامان اکٹھا کرنے لگا۔ ایک دفعہ کسان کے پڑوس میں ایک عورت کو مرگی کا دورہ پڑا تو گھر والوں نے سمجھا کہ عورت پر کسی عذاب کا سایہ ہو چکا ہے۔ کسان کی بیوی اپنی بیٹی کے ہمراہ پڑوسیوں کے گھر گئی تاکہ اس عورت کی خیریت دریافت کی جا سکے۔ ان کے گھر ایک عامل بابا آیا ہوا تھا۔ سب لوگ تعظیم کے ساتھ عامل بابا کے سامنے بیٹھے تھے، اور وہ بابا عورت سے جن کو دور کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اس نے بیچاری عورت کو الٹا لٹایا ہوا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ کر بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ جن سے مخاطب ہو کر بولا کہ ادھر سے چلا جا، اس عورت کے جسم سے نکل جا ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ سب لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، مگر آمنہ بے خوف ہو کر کھڑی تھی، گویا اسے یہ سب جھوٹ اور فراڈ لگ رہا تھا۔ آمنہ صرف 5 کلاسیں ہی پڑھ سکی، مگر اسے اسلامی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس طرح کے پیروں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ گھر آ کر آمنہ نے اپنی ماں سے کہا، پڑوس والی عورت کا گھر والا کتنا بغیرت ہے۔ ایک غیر مرد اس کی بیوی کے اوپر بیٹھا تھا اور وہ سائڈ پر ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اس کی ماں نے آمنہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم چپ رہو، تجھے کیا معلوم بابا جی کی کرامت کا، وہ بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ دوسرے دن پھر عورت کا مرگی کا دورہ پڑا تو سارا گاؤں ان کے گھر اکٹھا ہو گیا، جیسے وہ عورت کا تماشا دیکھنے آئے ہوں۔ عامل بابا عورت سے جن نکالنے میں مصروف تھے کہ اچانک عامل کی نظر آمنہ پر پڑی۔ آمنہ اپنے خیالات میں گم تھی، اس لیے اسے اس بات کا علم نہ ہوا کہ عامل اسے گھور رہا ہے۔ جیسے ہی آمنہ نے اسے دیکھا تو جلدی سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ ڈر گئی تھی کیونکہ عامل اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گھر آئی تب بھی وہ ڈری ہوئی تھی۔ بار بار عامل کی شیطانی شکل اس کے سامنے آ رہی تھی۔ اگلی رات کسان کے گھر چور گھس گئے۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، مگر آمنہ جاگ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 لوگ گھر کی دیوار پھلانگ کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ آمنہ اور اس کا خاندان صحن میں سویا ہوا تھا۔ آمنہ بہت ڈر گئی تھی۔ اس نے اپنی امی سے کہا کہ ہمارے گھر میں چور داخل ہو چکے ہیں۔ آمنہ کی ماں نے کسان کو جگایا۔ کسان جلدی سے اٹھا اور چور چور کی صدائیں لگاتا ہوا ان کی جانب بڑھا۔ چوروں نے جیسے ہی کسان کی آواز سنی تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ پورے گاؤں کسان کے گھر میں جمع ہو گیا کہ کون تھے، کتنے آدمی تھے۔ کسان نے کہا کہ 3 آدمی تھے، مگر میں ان کو پہچان نہ سکا کیونکہ انہوں نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اچانک کسان کی بیوی چلاتی ہوئی آئی کہ ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کسان نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا کہ چور میری آمنہ کے سارے زیورات لے کر چلے گئے۔ بڑی مشکل سے ہم نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات بنوائے تھے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہائے، اب میں اپنی بیٹی کو کبھی گھر سے رخصت نہیں کر پاؤں گی۔ گاؤں والوں نے کسان کو مشورہ دیا کہ فکر نہ کرو، عامل بابا سے رابطہ کرو، وہ چور تک ضرور پہنچ جائے گا۔ کسان نے عامل بابا کو اپنے گھر بلوایا۔ عامل بابا کسان کے گھر کا چکر لگانے لگے۔ گھر کا پورا چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ عامل نے کہا کہ چور کا پتہ چل جائے گا اور چوری کیے گئے زیورات بھی واپس مل جائیں گے۔ کسان اور اس کی بیوی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عامل بابا نے کہا کہ بس مجھے 1 رات کا چلہ تمہارے گھر کے اندر ہی کاٹنا پڑے گا، مگر چلہ کاٹنے کی ایک شرط ہے۔ کسان نے پوچھا کہ بابا جی کون سی شرط ہے؟ عامل بابا نے کہا کہ چلے کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پاکیزہ لڑکی میرے سامنے حاضر کی جائے۔ میں اس پر سفید کپڑا ڈالوں گا تو اس لڑکی میں جن دخول کرے گا اور سب بتائے گا کہ کس نے چوری کی ہے،
اور اب وہ کہاں ہے؟ کسان سوچ میں پڑ گیا کہ اب پکیزہ لڑکی کہاں سے لائے۔ اچانک کسان کی بیوی نے کہا کہ ہماری آمنہ بھی تو گھر میں موجود ہے، کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ عامل بابا نے ہوس بھری نظروں سے لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں، آپ کی بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کی بیٹی ہی اس عمل کے لیے مناسب ہے۔ جب آمنہ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس آدمی سے تو مجھے ویسے بھی ڈر لگتا ہے، میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ ماں نے آمنہ کو چٹیا سے پکڑ کے کہا، چلے پر تو تیرا باپ بھی بیٹھے گا، کئی سال لگ گئے ہمیں تیرا جہیز اکٹھا کرنے میں، اب جب زیورات کی واپسی کے لیے تمہاری ضرورت پڑ رہی ہے تو انکار کر رہی ہے۔ آمنہ اپنے والدین کے آگے مجبور ہو گئی اور اس بات کے لیے رضامند ہو گئی۔ پیر نے ایک سفید کپڑا منگوایا اور گھر والوں سے کہا کہ جب میں اس لڑکی پر سفید کپڑا ڈالوں تو تم کمرے سے باہر چلی جانا، اور خبردار گھر میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ آدھی رات کے وقت عامل بابا نے لڑکی کو سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا اور ایک پانی پر دم کرے سارے گھر والوں کو پلا دیا، مگر لڑکی کو نہیں پلایا۔ اس نے پانی میں نیند کی گولیاں ڈال دی تھیں۔ سارے گھر والے بے ہوش ہو کر سو گئے۔ پیر آمنہ کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے اوپر سفید کپڑا ہٹا دیا۔ آمنہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس نے آمنہ سے کہا کہ اپنی آنکھیں مت کھولنا، جن تمہارے اندر داخل ہونے کے لیے تجھے چھوئے گا۔ ہوس کے پجاری نے لڑکی کو اکیلا پا کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا تو آمنہ نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ جب اسے پتا چلا کہ منحوس عامل اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہے تب اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے ایک نوجوان مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے جا رہا تھا۔ جب گلی میں اسے اس لڑکی کی چیخنوں کی آوازیں سنی تو دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ گھر کے تمام افراد سوئے ہوئے ہیں اور کمرے میں لڑکی کا شور آ رہا ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو عامل نے کہا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں جن ہوں اور تیرے بلانے پر ادھر آیا ہوں۔ عامل نے کہا، جھوٹے انسان، ایک جن انسان کی شکل میں کیسے آ سکتا ہے؟ نوجوان نے کہا، جب تجھ جیسا شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے تو جن کیوں نہیں آ سکتا؟ نوجوان نے عامل کو مارنا شروع کر دیا اور ایک پانی کا مٹکا اٹھایا اور گھر والوں کے اوپر ڈال کر کہا کہ شرم سے ڈوب مرو، تم نے اپنی بیٹی ایک شیطان کے حوالے کر دی، خدا کا شکر ہے کہ لڑکی کی عزت بچ گئی۔ پورے گاؤں والوں نے مل کر عامل بابا کو خوب مارا۔ بعد میں عامل نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے ہی یہ چوری کروائی تھی تاکہ لڑکی تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ اس نے کسان کو زیورات واپس کر دیے اور گاؤں والوں نے اس جعلی عامل کو گاؤں سے نکال دیا۔